الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه يا خالد إن أنا وأبي كانا من أشد عداوة لرسول الله وأنا أفركم اليوم صدق الله العظيم وصدق أصحاب رسوله الكريم درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا صلوات محترم سامعین اور گرام قدر حاضرین، پچھلے جمعے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو محنت تھی، اس موضوع تک پہنچ گئے تھے اس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ انسان اپنی عقل اور خواہش کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے، اور یہ انسان اللہ کا منتخب کیا ہوا خلیفہ ہے اس زمین میں، اور اس انتخاب میں اللہ رب العزت نے انسان کو وہ چیز دی ہے جو انسان کا جسم، انسان کی روح چاہتی تھی۔ جسم بنایا گیا مٹی سے تو اللہ نے اس کو زمین کی طرف بھیجا، عقل اللہ نے اپنی نورانیت سے بنائی ہے تو اللہ اس زمین سے واپس اس کو جنت کی طرف لے کے آئے گا اگر وہ اعمال کرے گا جو اس کی عقل کے متقاضی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پھر یہ تعلیم و تعلم کا جو نظام ہے یہ تب تک بڑا کامیاب رہا جب یہ فرق کرنا مشکل تھا کہ یہ تعلیم کیوں حاصل کر رہا ہے، چونکہ ہماری ہر چیز امپورٹ ہے تو ہماری تعلیم بھی امپورٹ ہے باہر سے۔ ہمارے ہاں کامیاب وہ شخص ہے جس نے زیادہ انگریزی تعلیم حاصل کی اور اسی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ رشتے بھی اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، اور پڑھے لکھے سے مراد کیا ہے؟ جس رشتوں کی بنیاد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین پر ہو، اس رشتوں کی بنیاد پڑھائی لکھائی کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں اسکول کتنا پڑھا ہے، کماتا کتنا ہے، گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، سارے اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جس ٹائم انگریز ہمارے مسلمانوں کے محتاج تھے تو قرطبہ ہماری یونیورسٹیاں تھیں، اور یونانی فلسفہ اور ہمارے درمیان بڑے بڑے علم کے پہاڑ کھڑے تھے، لیکن جب مسلمان رات کو سوتے رہے، انگریز لکھتے ہیں کہ جب
ایک انگریز مصنف ہے، اس نے لکھا ہے کہ جب مغل سلطنت کے بادشاہ رات کو مجرے کر کے سو جاتے تھے تو اس وقت ہم اٹھ کر جو ہے وہ ریسرچ کرتے تھے اور ہم تعلیمی نظام کو جاری رکھا ہوا تھا، حالانکہ یہ ہماری صفت تھی۔ وہ ایسا تعلیم ہمارے اوپر حاوی ہوا کہ ذہن ہی ہمارا چینج ہو گیا۔ آپ 99% اگر آپ اسکول کے اور کالجوں کے طالب علموں سے پوچھے کہ آپ کے مستقبل کا مشن کیا ہے تو میرے خیال سے صرف 1% کا جواب صحیح ہوگا، باقی کہیں گے انجینئر بن کر یہ کرنا ہے، اچھی سیلری آئے گی، ڈاکٹر بن کر یہ کرنا ہے، یہ سیلری آئے گی۔ وہ جو ذہن تھا وہ چینج ہو گیا۔ مدرسے کے طالب علم کو دیکھے تو میرے خیال سے 40% طالب علم صحیح جواب دیں گے، باقی سارے یہی کہیں گے کہ بھائی مفتی بننا ہے تاکہ فتوے دے، عالم بننا ہے تاکہ بیان کروں، کہ کسی مسجد میں امام بنوں، تنخواہ ہے، عیش کروں، عیاشیاں کروں، بس یہ ہمارا نظام تعلیم خراب ہوا، جس کی بنیاد پر شخصیت بننا مشکل ہو گئی۔ جو شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بناتے تھے جس منہج پر، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کتنے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا؟ کتنے تھے؟ 1,24,000 کم و بیش تھے۔ ان 1,24,000 میں حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے وہ فرماتے ہیں، اور اس کو کتاب اتقان میں بھی لکھا ہوا ہے، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، جبکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ مسروق فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاممت کل اصحاب رسول العلم کل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت فیہم 6 صحابہ۔ میں نے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کل ملا کر 149 صحابہ مجتہدین تھے۔ اب ہم حضرات کے ذہن میں ہونا چاہیے کتنے صحابہ؟ 149 صحابہ مجتہدین تھے جو اجتہاد کرتے تھے اور جن کی اتباع کی جاتی تھی۔ پھر اس 149 صحابہ میں مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا ٹیسٹ لیا، سونگنا، شاممتو کا مطلب ہوتا ہے سونگنا، یعنی ان کو ایک ایک کر کے میں نے چیک کیا تو مجھے 6 صحابہ ملے جو سب سے بڑے علم کے سمندر تھے، 6 صحابہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ان 6 صحابہ کے علم کو پرکھا اور سونگا اور ان کی خوشبو محسوس کی تو مجھے 2 صحابہ ملے جو سب سے زیادہ علم والے تھے۔ قربان جاؤں مسروق پر، اور یہ صرف مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں ہے بلکہ دیگر اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ 2 شخصیت کون ہے؟ ایک علی ہے اور ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یعنی علی کا جو علم ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے بھی بڑھ کر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو علم ہے وہ ان صحابہ سے بڑھ کر علم ہے، اور علی سب سے ٹاپ پر ہے۔ عورتوں میں سب سے ٹاپ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے، صحابہ رضوان اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مسئلے میں پھنستے تھے تو ہم جب سب سے پہلے رجوع کرتے تو کس سے رجوع کرتے تھے؟ اگر حضور کے گھر کی بات ہوتی تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شادیاں، آپ کی کسی ایک کنواری سے شادی کرنا جو کمسن تھی تاکہ حضور علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرے، کیونکہ بڑی خواتین اتنی زیادہ اس چیز پر توجہ، بچے، فلانا، گھر، لیکن چھوٹی جو لڑکیاں ہوتی ہے وہ ہر چیز پر توجہ دیتی ہے۔ تو وہ خاتون عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فقیہہ تھی، مفتیہ تھی، فتوے دیتی تھی، اور صحابہ جس مسئلے پر پھنستے تھے سارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے تھے۔ حضور نے شادی کس لیے کی؟ خواہشات کے لیے نہیں کی، حضور کی شادیاں ضروریات کے لیے تھی۔ میں نے اس سے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر شادی ضروریات کی بنیاد پر ہو اور مقصد نیک ہو تو اللہ شادی میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ اگر شادی صرف ناچ گانا ڈول ڈمک کے ہو
اللہ کی قسم اللہ برکتیں اٹھا دیتا ہے۔ محرم میں شادیوں پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ اب حضرات کے علم میں کیوں اعتراض ہے محرم کی شادی میں؟ ہاں جی، ہمارے ہاں محرم میں شادی، لوگ کہتے ہیں محرم میں شادی مت کرو، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ڈول ڈمکے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ بیوقوفو، ڈول ڈمکے ختم کرو۔ تم نے شادیوں کو وہ کنجر خانہ بنایا ہوا ہے کہ اب اس کو محرم میں نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ وہ حضرت حسین کی توہین ہو رہی ہے، کنجر خانہ ہے نا پھر۔ ورنہ اگر سنت کے مطابق نکاح اور شادی ہو تو کوئی محرم کی شرط نہیں رہے گی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس دن بھی شادی کر سکتے ہو۔ پیر کے دن تو حضور علیہ السلام رخصت ہوئے تھے، پیر کے دن شادی ہوتی، لیکن ہماری شادیاں کنجر خانہ ہے، تو جس بنیاد پر وہ فیصلے ہونے تھے وہ فیصلے مشکل ہو گئے ہیں۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شخصیتیں بنائی، اس شخصیت کی طرف ہم آئیں گے۔ اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ والسابقون الأولون، وہ جو پہلے صحابہ ایمان لے کر آئے وہ کیا تھے؟ وہ سب سے پہلے سبقت لینے والے تھے۔ صحابہ کون سے جو سب سے پہلے ایمان لے کر؟ بلال رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور اسلام کو جہاں سے ترقی کا شروع ہوا وہ عمر کے اسلام کے لانے سے تھا۔ نوجوانوں سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسی تربیت فرماتے تھے اور آپ نے کیسی جماعت تیار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر کے پاس جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کون؟ ابو سفیان بن امیہ۔ ابو سفیان تو ابو سفیان تھے نا، سردار تھے اپنے علاقے کے۔ نمبر 2 اکرمہ کون ہے؟ کون ہے بھائی اکرمہ؟ ابو جہل کا بیٹا، عمر کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، مسلمان ہو گیا تھا اکرمہ۔ دوسرا کون ہے؟ عمر جو ہے وہ ابن ہشام کا دوسرا بیٹا، یعنی ابو جہل کا حارث بن ہشام، ابو جہل کا دوسرا بیٹا، ابو جہل کا بھائی۔ ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ایک جو ہے ابن ہشام یعنی ابو جہل کا بھائی، یہ 2 بیٹے ہوئے ہیں، حارث نام ہے اس کا۔ اور کون بیٹا ہوا ہے؟ سہیل بن عمر، یہ بھی سردار ہے۔ اب کیا ہوا؟ بلال رضی اللہ عنہ آئے، کس کی مجلس چل رہی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی۔ بلال رضی اللہ عنہ آئے تو حضور نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان کو کہہ رہے پیچھے ہو جاؤ۔ سہیل بن عمر کو کہہ رہے پیچھے ہو جاؤ۔ تاریخ ابن کثیر جب لکھتا ہے نا، خدا کی قسم حیران کر دیتا ہے۔ پیچھے ہو جاؤ اس کو۔ کس کو کہہ رہے؟ اکرمہ کو کہہ رہے پیچھے ہو جاؤ، ابو جہل کا بیٹا۔ حارث کو کہہ رہے اب جو ہے ابو جہل کا بھائی، پیچھے ہو جاؤ، مسلمان ہو چکا ہے، پیچھے ہو جاؤ۔ پھر کون آئے؟ کون آئے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے۔ عمر نے کہا پیچھے ہو جاؤ، پھر ان کو اور پیچھے کیا۔ پھر اس کے بعد کون آئے؟ مقداد آئے، آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ۔ صحابہ آتے گئے جو سابقون الاولون میں ہیں، حضرت عمر ان کو پیچھے کرتے رہے، کرتے ابو سفیان جوتوں کی جگہ پر پہنچ گئے۔ کون؟ ابو سفیان، یہ بھی معمولی صحابی نہیں ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ چونکہ تھے، اس کے اندر تو وہ تھی جو ایک سردار بندہ ہوتا ہے نا، سردار بندہ۔ تو ابو سفیان نے باہر
سہیل بن عامر سے کہا اور دیگر سے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے حضرت عمر نے ہمارے ساتھ کیا؟ ہم اتنے بڑے سردار لوگ اور جو ہمارے غلام تھے وہ ہم سے آگے ہو گئے، آج ہم جوتوں کی جگہ پر پہنچ گئے اور غلام بلال کو دیکھے، حبشہ کا رہنے والا بلال جو ہے وہ آج ہم سے اتنا آگے بیٹھ گیا۔ تو سہیل بن عامر نے کہا کہ ابو سفیان یہ غلطی ہماری اپنی غلطی ہے، ہم پہلے مسلمان کیوں نہیں ہوئے، ہم بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ سابقون الاولون میں ہے، لہذا ایسا مت کہیں۔ کہتے چلو ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا، اب عمر کے پاس جاتے ہیں، عمر سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ تو بتاؤ کہ اس کا ازالہ کیا کریں۔ چلو اگر یہاں ہم پیچھے ہیں تو چلو پیچھے ہی رہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جنت میں بھی ہم ان سے پیچھے رہ جائیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بھی جو ہے نا، کہنے لگے اے عمر اگر ہم جنت میں بھی ان کے پیچھے رہے تو پھر کیا کریں گے؟ جنت میں تو کم از کم ہم برابر تو ہو نا، دنیا میں تو پیچھے رہ گئے۔ حضرت عمر نے کہا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ کون؟ عمر کہہ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ کتنے افراد تھے؟ 400 قریشی افراد تیار ہو گئے، جس میں کون ہے؟ حارث بن ہشام ہے، عکرمہ بن ابی جہل ہے اور مقداد ہے، یہ سارے 400 صحابہ قریشی تیار ہو گئے۔ 400 کس کے لیے؟ کہ حضرت عمر نے کہا اللہ کے راستے میں نکل جاؤ جہاد کے لیے، اب ہم نکل پڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب حارث بن ہشام مکہ سے نکل رہے تھے تو کسی نے کہا، سارے رونے لگے چونکہ ان کو رخصت کر رہے تھے، کیا قربان جو وہ مائیں جو اپنے بچوں کو رخصت کر رہی ہے، رخصت کر رہے ہیں، تو سارے رونے لگے۔ تو کس کے پیچھے؟ خاص طور پہ جو حارث ہے نا، یہ بڑا جوان خوبصورت جوان تھا، جو ابو جہل کا بیٹا ہے، تو بڑا جوان تھا، تو سارے رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا خبردار ہمارے پیچھے مت رو، مجھے پتا ہے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، لیکن اللہ کی قسم یہ جو صحابہ ہیں نا یہ ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے اور ان کا یہ مقام ہے کہ حضرت عمر نے ہمیں اتنا پیچھے دھکیل دیا اور ان کا اتنا بڑا مقام، یہ ہم سے اتنے آگے نکل چکے ہیں۔ اگر آج کے دور میں ہم ایک جو ہے کیا کرے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے اور یہ ایک چلو برابر جو ہے وہ جو اللہ کے راستے میں دے دے، ہم ان صحابہ کے اس جو ہے اس جو تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہا ہے، ابو جہل کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ اب یہ جب روانہ ہوئے تو جنادین کی جو ہے جنگ چل رہی تھی، جنادین کی، وہاں ان صحابہ کو کامیابی ملی۔ صحابہ کا لشکر ہے کتنا؟ بعض رات کہتے ہیں کہ یہ 25 سے 30 ہزار کے درمیان یا 40 کے درمیان ہے، 20 سے 25 کے درمیان ہے۔ اور وہاں دوسرا جو یرموک کا جنگ شروع ہوا، ابھی یرموک کا جنگ شروع ہو گیا، جنادین کی جنگ میں یہ جیت گئے، یرموک کا جنگ شروع ہو گیا۔ کس کے ساتھ؟ ہابان جو سردار ہے اس کا، عیسائی سردار ہابان، اس کے ساتھ کتنا لشکر ہے؟ 4 لاکھ کا لشکر ہے، 4 لاکھ کا لشکر۔ یہاں کتنے ہیں؟ 20 سے 40 ہزار بندے۔ اب جب یہ جنگ شروع ہونے والی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنی سخت جنگ کی، 9 دن یہ جنگ جاری رہی اور آخر میں انہوں نے صحابہ کو دھکیلتے 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 ان کے خیموں تک پہنچا دیا۔ کس نے؟ وہاں ہابان کے لشکر نے، عیسائیوں نے۔ جب یہ خیموں تک پہنچ گئے تو صحابہ سارے تیار ہو گئے۔ اس میں عکرمہ نے اپنا زرہ بھی نکالا اور اپنی ٹوپی بھی نکالی اور پہن دی اور اپنی تلوار نکال کر کہنے لگے کون ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، کون ہے میرے ساتھ لڑنے والا، کوئی ہے تیار؟ تو خالد بن ولید فوراً پہنچ گئے اور اس نے کیا کیا، عکرمہ کو پکڑا اور کہا کہ نہیں، چونکہ خالد بن ولید بھی مخزومی قبیلے سے ہیں اور عکرمہ بھی مخزومی قبیلے سے ہیں تو ان کو آپس میں محبت بھی تھی۔ کہنے لگا نہیں عکرمہ آپ مت جائیں، اس طرح مت کریں، آپ کی ضرورت ہے ہمیں۔ عکرمہ نے کہا الیک عنی، اے خالد مجھ سے دور ہو جاؤ۔ الیک عنی کا لفظ جو ہے بڑا گہرا لفظ ہے۔ ان انا و ابی کان من اشد عداوت لرسول اللہ،
وَأَنَا أَفِرُّ مِنْكُمُ الْيَوْمِ، میں اور میرے باپ سب سے زیادہ حضور کے دشمن تھے، اور آج کیا میں تم لوگوں سے بھاگ جاؤں گا؟ اکرمہ کہہ رہے کیا آج ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں؟ کون ہے میرے ہاتھ میں؟ تو 400 قریشی جو ان کے ساتھ نکلے تھے سارے تیار ہو کے کہتے ہیں ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب لڑائی تیز ہو گئی اور ایک عجیب سی فضا قائم ہو گئی جنگ کی، اور یہ گھمسان کی لڑائی ہو گئی خطرناک قسم کی، تو کہتے ہیں کہ خالد بن ولید جب لڑائی تھوڑی سی تھم گئی اور وہ پیچھے ہو گئے، خالد بن ولید نے کہا کہ اکرمہ کو ڈھونڈو، اکرمہ کہاں ہے؟ تو کون ہے اکرمہ؟ اس کا بیٹا عمر بن اکرمہ۔ اکرمہ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، اور اکرمہ جو ہے وہ ابھی کیا ہے، اس کے آخری سانسیں چل رہی ہے۔ خالد بن ولید نے ان کا سر یہاں رکھا اور عمر بن اکرمہ کا سر یہاں رکھا، اور کہا اکرمہ کے منہ میں تھوڑا سا پانی ڈالا، تو اکرمہ نے جو ہے اپنا منہ کھولا، اور جب پانی پیا تو آنکھیں کھل گئی، اور کہا کہ کون؟ تو خالد بن ولید نے کہا میں ہوں۔ خالد بن ولید کو کہا بتاؤ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ خالد بن ولید نے کہا الحمدللہ ہم جیت گئے، مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ تو اکرمہ نے کہا کہ جا کر عمر کو بتا دو، عمر کو بتا دو، اور عمر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ آج کے بعد یہ نہیں کہے کہ کیا کہے، یہ آج کے بعد یہ نہیں کہے کہ ہم سرداروں نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم نے، بلکہ عمر کو بتا دو نحن فعلنا ما قلت، ہم نے وہ کیا جو تم نے ہمیں کہا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہم نے وہ کر دیا، اب اللہ کی مرضی ہے ہمارے ساتھ، اللہ جو بھی کرتا ہے، اور آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خالد بن ولید کو غصہ آیا۔ عرب کے لوگوں میں یہ عادت تھی، جب عرب کے لوگ کسی پر غصہ کرتے ہیں، غصے کے وقت اس کی ماں کا نام لیتے ہیں، فلانے کا بیٹا، اور جب خوش ہوتے ہیں تو باپ کا نام لیتے ہیں۔ کہنے لگا حنتمہ کے بیٹے، یعنی عمر کو بتا دو، حنتمہ کا بیٹا، حنتمہ یہ حضرت عمر کی ماں کا نام ہے، اس کو بتا دو اب تم خوش ہو گئے، اب تم خوش ہو گئے، تم کہتے تھے نا ہمارے بارے میں، اب تم خوش ہو گئے، بتا دو ان کو کہ ہم سردار لوگ بھی اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب باہان نے یہ محسوس کیا کہ مسلمان جو ہے ان کو ہارانا مشکل ہے، تو باہان نے 60,000 جو ہے قبیلہ بنو تغلب اور بنو غسان، یہ دو قبیلے ہیں جو کیا ہے عیسائی قبیلے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہوئے، حالانکہ عرب کے جتنے بھی قبیلے تھے اکثر مسلمان ہو گئے سوائے ان دو قبیلوں کے، یہ عیسائی تھے اور عیسائی رہ گئے، آج بھی یہ اردن میں قائم ہے، اردن میں غسان جو قبیلہ ہے اور بنو تغلب جو قبیلہ ہے، یہ دونوں آج بھی ادھر ہے۔ تو غسان کا جو بڑا تھا نا، جبلہ نام تھا اس کا، تو حابان نے جا کر جبلہ کو پیغام بھیجا کہ ہم جو ہے چونکہ تم عرب ہو اور عرب کے ساتھ صحیح ٹکر کرے گا، جس طرح کہ امریکہ نے عراق کو جو ہے کیا کر دیا، اور جو ہے وہ اردن کے ساتھ کیا، عراق کے ساتھ کیا، مصر کے ساتھ کیا، یہ عربوں کو آپس میں لڑائے، کس نے؟ امریکہ نے، کیونکہ یہ پہلے سے ان یہودیوں کو پتا ہے کہ اگر عرب کو مار سکتے ہیں تو کون مار سکتا ہے؟ عرب ہی مار سکتے ہیں۔ کہا آپ اس طرح کریں، ان کو پیغام پہنچائیں اور ان کو کہہ کہ آپ اپنا لشکر تیار کریں۔ 60,000 کا لشکر تیار ہوا میرے بھائیوں، 60,000، اور 60,000 سب سے آگے ہیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا ابو عبیدہ، اچھا خالد بن ولید جو ہے یہ لشکر کے بڑے نہیں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح لشکر کے، حضرت عمر نے پیغام بھیجا تھا نا کہ خالد بن ولید کو معزول کرو، تو خالد بن ولید معزول ہو گئے تھے، ابو عبیدہ بن جراح لشکر کے بڑے تھے، عشرہ مبشرہ میں ہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح کو جو ہے کو کہا خالد بن ولید نے کہ مجھے 30 بندے دے دو، میں 60,000 لشکر کا مقابلہ کروں گا۔ 30 بندے دے دو، 60,000 لشکر کا مقابلہ، یہ ایمان بنایا حضور نے اپنے صحابہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان بنایا۔ تو ابو سفیان نے کہا تم ٹھیک ہو؟
دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو فوراً جو ہے خالد بن ولید نے کہا ابو عبیدہ، ابو سفیان، تم تو بڑے جو ہے وہ بنتے تھے، اب جب اللہ کا راستہ آ گیا تو مجھے ڈرا رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں، کم از کم اس طرح کرو کہ 60 بندے تو لے لو، 30، تاکہ ایک یعنی 10 کے مقابلے میں، کیا 10,000 کے مقابلے میں ایک بندہ ہو۔ کتنے؟ 10,000 کے مقابلے میں ایک بندہ، تو کم از کم 60 بندے تو لے لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 60 بندے دے دو، کون تیار ہے؟ خالد نے جب آواز دی نا تو کون تیار ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے اچھا، حضرت جو ہے ابو عبیدہ نے کہا کہ آپ کو جو بندے پسند ہو اس 60 میں سے اٹھا لو، اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ خالد بن ولید نے آواز دی۔ سب سے پہلے جب حضرت ابو سفیان نے یہ کہا نا کہ خالد اتنا سے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ تم کیا کرو گے، تو کیا کہا خالد نے؟ کہتے خدا کی قسم میں ان صحابہ کو جانتا ہوں، جب وہ اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اللہ ان کے ہاتھ کو خالی نہیں بھیجتا۔ آپ مجھے یہ نہ بتائیں۔ کہا چلو اٹھاؤ، تو سب سے پہلے آواز لگائی خالد بن عمر بن تمیم کہاں ہے؟ این عمر بن تمیم؟ لبیک، میں حاضر ہوں۔ دوسرا پھر آپ نے کہا کہاں ہے فضل بن عباس؟ عباس کا بیٹا ہے، کیا بہادر شخصیت ہے۔ کہا میں تیار ہوں۔ پھر کہا این زبیر بن عوام؟ زبیر بن عوام کو جانتے ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کے خاوند ہے، حضرت اسماء حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ کہاں ہے این زبیر بن عوام؟ لبیک، میں حاضر ہوں۔ پھر کہا این رافع بن عمیرہ الطائی؟ رافع بن عمیرہ الطائی کہاں ہے؟ حاضر ہوں۔ پھر کہا این عبداللہ بن عمر؟ حاضر ہوں۔ این عبداللہ بن عباس؟ حاضر ہوں۔ یہ بڑے سرخیل ہے، بڑے جس کو کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کو تو تفسیر کا سمندر کہا جاتا ہے، بڑے سرخیل۔ پھر کہا کہاں ہے این ابو ایوب انصاری؟ جی میں حاضر ہوں۔ این جو ہے زرار بن ازور؟ کہا حاضر ہوں۔ پھر کہا این مقداد؟ حاضر ہوں۔ این عبد الرحمن بن ابی بکر؟ حاضر ہوں۔ یہ سارے حاضر ہو گئے۔ پھر کہا میرے ساتھ 60 بندے لیے 60,000 لشکر کے مقابلے کے لیے۔ خالد بن ولید نے اعلان کیا کہ تم سارے جا کر تیاری کرو۔ تیاری کس چیز کی؟ تیاری اس کی نہیں ہے کہ صرف اسلحہ بناؤ، تیاری اس کی ہے کہ تم رات کو تہجد کے لیے اٹھو اور اللہ سے مانگو، کل ہم نے اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ 60,000 کے مقابلے میں 60 کا لشکر رات کو سویا نہیں، پوری رات تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا کہ اللہ کامیابی نصیب فرما دے۔ ہمارے ہاں کامیابی کس چیز کے لیے مانگتے ہیں؟ ڈھول بجا کر 23-14 اگست کو ڈھول بجا کر کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ کامیابی ڈھولوں سے نہیں ملتی ہے، صرف راکٹ بنانے سے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ایک عافیہ صدیقی کو تم نہیں لا سکے اور ہر ایک اس کے نام پہ ووٹ مانگ رہا ہے۔ تم اپنے فلسطین کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ایک جملہ تک نہیں بول سکتے ہو، ووٹ بنا رہے ہو ان بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ تم ان بچوں کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ حکمرانوں، ہمارا حق یہ تھا کہ ہم بول پڑے اور ہمیں بول نہیں آتا ہے، لیکن یہ حکمران جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان چھوٹے معصوم بچوں کو کیا منہ دکھائیں گے جو اپنے ایک لڑکی اپنی ہی بہن کو اپنے جو ہے گردن پر ڈال کر اپنے کندھے پر ڈال کر لے کے جا رہی ہے؟ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم پیدل کیوں چل رہی ہو بغیر جوتوں کے؟ تو کہہ رہی اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ کیا جواب دو گے؟ تو معمولی لوگ نہیں ہے، خدا کی قسم فلسطین والوں نے تو امت مسلمہ کی طرف سے حق ادا کر دیا۔ یحییٰ سنوار کو دیکھے، اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی شہادت کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وہ شخص جو زخمی حالت میں ہے، کمانڈر ہے، پورے اس کا بڑا ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے کہاں چھپے ہوتے ہیں؟ دیواروں کے اندر چھپے ہوتے ہیں، اور چھوٹوں کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ آگے رکھا ہوا ہے شہید کے لیے۔ یہ شہادت صرف غریبوں کے نصیب میں ہے، یہ بڑے بڑے کمانڈروں کے نصیب میں نہیں ہے۔ حضور سب سے بڑے کمانڈر ہوتے تھے، سب سے آگے ہوتے تھے۔ یہاں دیواروں کے اندر قید ہو کر پہلے لوگ ہمارے جو بڑے پہلے جو ہوتے تھے وہ عوام کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو آگے پیش کرتے تھے، اور اب جو ہے اپنے جانوں کی وہ جو ہے بچانے کے لیے بڑی بڑی دیواریں کھینچ رہے ہیں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کیا ہے؟ وہ ایسے لشکر ہے کہ وہ سی سے پھیلائی ہوئی دیوار ہے، دیواروں پر لکھ رہے ہیں یہ ہمارا۔ وہ جو 30
اس پہ غالب ہو 313 جو ہے ہزاروں پر غالب ہوتے تھے، وہ الگ ایمان ہوتا تھا، وہ میزائل وغیرہ صرف ہی نہیں ہوتے تھے. یہ سارا لشکر پوری رات مانگا، صبح اٹھا تو سب سے پہلے خالد بن ولید نے زیرہ پہنا ہوا ہے، کیا قربان جاؤں، اور ٹوپی رکھی ہوئی اپنے سر پر. ٹوپی کوئی معمولی ٹوپی نہیں ہے، یہ وہ زرہ ہے. ٹوپی پہنتے تھے، ٹوپی کے اوپر جو ہے کیا پہنتے تھے، وہ خول پہنتے تھے اور زرہ پہنتے تھے. اس کے اندر ٹوپی ہوتی تھی جو آپ نے دیکھا جنگ کے موقع پر جو پہنی جاتی، اس کے اندر ایک ٹوپی ہوتی تھی. خالد بن ولید تیار ہو کر باہر آیا. پھر دوسرا کون آیا؟ آپ نے دیکھا کہ ہشام باہر نکل آیا. پھر آپ نے دیکھا جو ہے زبیر بن عوام باہر نکلا، اور اس کی بیوی اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی سواری پکڑی ہوئی باہر نکلا. باہر ایک اور نکلتے ہیں، کون؟ زرار بن ازور. قمیص نہیں ہے. زرار بن ازور کی عادت یہ تھی کہ وہ قمیص پہن کر لڑتے نہیں تھے، ٹوپی خوپی کچھ نہیں پہنتے تھے. نیچے صرف جو ہے انہوں نے ایک لونگی پہنی ہوتی تھی، اور نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تلوار بھی نہیں ہوتا، نیزہ ان کے ہاتھ، اس سے لڑتے تھے. خالد بن ولید نے کہا کیا کر رہے ہو زرار؟ زرار بن ازور نے کہا لڑ رہا ہوں اللہ کے راستے میں. اور کیا کر رہا ہوں؟ کہا نا ایسا لڑنا نہیں ہے، یہ وہ لڑائی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. صحیح طرح جا کے زرہ پہنو اور تلوار اٹھاؤ، کل ہم نے اللہ کے راستے میں اس طرح لڑنا ہے. زرہ پہنا، تلوار اٹھائے، سارے تیار ہو کر باہر نکلے. سب حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تیار ہے. کہتا جب یہ لشکر باہر نکلا تو خالد بن ولید نے کہا کتنے بندے ہیں؟ 60. کہا اپنی صفوں کو سیدھا کر دو. صفوں کو سیدھا کیا. جبلہ سامنے کھڑا ہے، غسان کا بڑا سردار کھڑا ہے، عرب ہے، عجم بھی نہیں ہے، عرب کے مقابلے میں آ گیا اور کہا ہاں ہمیں پتہ چل گیا 60 آ رہے ہیں، یہ تو بہت چھوٹا سا لشکر ہے. اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہم سے معافی مانگنے آ رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا، آج میں ان کے اوپر شرائط رکھوں گا. پتہ چل گیا ان کو کہ ہم کون ہیں، ہم عرب ہیں، ہم جو ہے اردن کے رہنے والے اور عیسائیوں کے بڑے ہم وہ ہیں کہ ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے. اتنے میں جب خالد بن ولید وہاں پہنچا تو کہا او جب اللہ، ہم تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم معاہدے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم شرائط کے لیے. انہوں نے کہا تم ہم سے لڑو گے؟ 60,000 سے لڑو گے؟ 60,000 ایک دفعہ تمہارے اوپر چڑھا سارے کے سارے زمین کے اندر دھس جاؤ گے. کہنے لگا پہلے سامنے تو آؤ، پھر بھونکنے والوں کا پتہ چلے گا کہ کون یہ سامنے مکالمہ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں تو کوئی سپیچ بھی نہیں دے سکتا اسرائیل کے خلاف. وہ سامنے صحابی کھڑے ہو کر، یہ وہ صحابہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتے تھے. یہاں تک کہ جب ایک عیسائیوں کے پاس گئے اور دعوت لے کر ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گرا، اس نے وہی چھوڑ دیا، بلکہ اٹھایا، صاف کیا، کھا لیا. تو دوسرے صحابی نے اس کو یوں ٹھوکا، یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح مت کرو، اچھا نہیں لگتا کہ ان کے سامنے آپ لقمہ صاف کر کے کھا رہے ہو. کہنے لگا چپ ہو جاؤ، اترک سنت حبیبی لہذہ الحمقاء، کیا میں اپنے حضور کی سنت ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سامنے بات کرتے تھے. ہمارے ہاں تو سپیچ تک نہیں دے سکتے ہیں فلسطین والوں کے مقابل، اس میں حمایت میں اسرائیل کے خلاف سپیچ تک نہیں دے سکتے ہیں، بات تک نہیں کر سکتے ہیں. کہاں کا لشکر ہے تمہارے پاس؟ کہا آ جاؤ سامنے. یہ مقابلہ سامنے ہو رہا ہے، خالد بن ولید کے اوپر حملہ ہوا. یہ پورا ایک جو ہے کیا ہے، پوری صف تیار ہے. ایک حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی. کتنے؟ 60,000 نے 60 بندوں پر حملہ کیا. کائنات میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. پھر دوبارہ حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی. تیسری مرتبہ جب حملہ ہوا تو صف ٹوٹ گئی. تو خالد بن ولید نے کہا کیا کرو، 6 بندے ساتھ ہو جاؤ. 6 کو 60 پر وہ کتنے بنتے ہیں؟ 6 کو 10 پر وہ کر دو، کیا بنتے ہیں؟ 60 بنتے ہیں نا. تو کیا کہ 10 جماعتیں تیار ہو گئی. 6 بندے ہو جاؤ اور 6 بندے اپنے کمر کو ایک دوسرے کے کمر کے ساتھ ملاؤ. اور کون ہے خالد کے ساتھ؟ کہتے ہیں کہ خالد کے ساتھ، اچھا یہ جو 60 بندے تیار ہوئے ہیں، اس میں 44 انصار ہے، باقی کون ہے؟ مہاجرین ہے. تو انصار نے کہا خالد ہمیں مروا رہے ہو، مہاجرین کم رکھے. تو خالد بن ولید نے کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل پیش آتی تو سب سے پہلے انصار آگے ہوتے تھے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو زیادہ رکھا. 44 انصار، باقی مہاجرین ہے، 24 جو ہے مہاجرین ہے. 60 کا لشکر ہے. دوبارہ جب یہ 6 بندے ہو گئے تو کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے ساتھ کون ہے؟ فضل بن عباس، زبیر بن عوام، زرار بن ازور، عبد الرحمن بن ابو بکر اور رافع بن عمیر الطائی. یہ 6 بندوں کا ہے. اور خالد بن ولید انہوں نے اپنے کمر کے ساتھ کمر ملایا ہے. انہوں نے حملہ کیا. کہتے ہیں 20 حملے کیے خالد بن ولید کو مارنے کے لیے کہ ان کو مارو سارے ختم ہو جائیں گے. لیکن اس کو کیسے مار سکتے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے. کیسے مار سکتے ہیں؟ 60 پر حملہ، 60,000 کا لشکر حملہ کرے خالد بن ولید کو مارنے کے لیے. کئی حملے ہوئے. خالد بن ولید کہتے ہیں
عمر جو ہے عمر طائی کہتے ہیں کہ قربان جاؤں، رافع بن عمر کہتے ہیں قربان جاؤں میں فضل بن عباس سے، عباس کے بیٹے سے، کہ وہ سب کے سامنے ہو کر لڑ رہا تھا، جتنے بھی وہ حملہ کر رہا تھا زبیر بن عوام اور فضل بن عباس ان کا مقابلہ کیا اکیلے ان دو بندوں نے اور ان کو پیچھے کر دیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنے میں تھوڑا سا عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، عصر کے قریب ہوا تو ہم پریشان ہو گئے، تو خالد بن ابو عبیدہ بن جراح نے آواز لگائی لوگوں نکل جاؤ اور ان کے ساتھ لڑو کیونکہ اب ہم ہارنے والے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا خبردار ایسا مت کرنا، وہ اگر خالد بن ولید کو قتل بھی کر دیں گے، شہید بھی کر دیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سارے ایک ہو گئے۔ عصر کے بعد ایک چیخ نکلی اور چیخ ایسی تھی کہ سارے کافر بھاگ گئے۔ اتنے میں جب انہوں نے دیکھا کہ مغرب کا ٹائم ہے اور سب کوئی نہیں ہے تو دیکھا کہ سارے بھاگ گئے۔ اب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دی کہ ہم کتنے ہیں، تو 20 بندے باقی تھے، 60 میں سے صرف 20 بندے۔ خالد بن ولید نے کہا ہائے عمر، ہائے عمر، آج عمر مجھے ڈانٹے گا کہ خالد بن ولید نے صحابہ کو مروا دیا، میں کیا جواب دوں گا عمر کو، کیا خلیفت ہے، کیا جواب دوں گا عمر کو۔ تو کہتے ہیں کہ خالد بن ولید اب جو ہے عمر جو کیا نام رافع بن عمر طائی، انہوں نے کہا سب سے پہلے بندوں کو تو ڈھونڈو کہ کون کون ہے۔ چراغ لے کر ایک ایک کو دیکھا، صرف صحابہ کے 10 بندے شہید ہو گئے تھے، باقی سارے الحمدللہ زندہ تھے۔ کہاں گئے باقی؟ پریشان تھے کہاں گئے، تو دیکھا کہ وہ لشکر کے پیچھے نکل چکے ہیں۔ خالد بن ولید نے تلوار اٹھایا اور کہا نکلو پیچھے۔ اتنے میں خالد بن ولید لڑتے لڑتے خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی، ٹوپی گر گئی تو غسان کی خطرناک لڑائی چل رہی ہے، جبلہ کا حملہ جو چل رہا تھا اس کے درمیان خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی۔ خالد بن ولید لڑتے لڑتے ان لوگوں کے ساتھ جا کے ٹوپی اٹھائی، سب نے خالد بن ولید کو بعد میں ڈانٹا، خالد بن ولید تم نے یہ ٹوپی اٹھانے کے لیے اتنی زیادہ کیوں ہمت کی ہے، کیا ضرورت تھی ٹوپی اٹھانے کی، تیری جان چلی جاتی۔ کہنے لگا کیوں نہ اٹھاتا، اس ٹوپی کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، وہ بال مبارک کی برکت سے میں نے اٹھایا، کیونکہ وہ جب میرے سر پہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے طاقت عطا فرماتا ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی کے بال مبارک پر بھی، میرے نبی کے بالوں مبارک پر بھی کوئی پاؤں رکھے۔ یہ صحابہ لڑ پڑے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تیار کیا تھا۔ آج ہم کیا تیار کر رہے ہیں؟ آج بریلوی تیار کر رہا ہے، دیوبندی تیار کر رہے ہیں، پروڈکٹ تیار، اہل حدیث تیار کر رہے ہیں، یہ ساری تیاری ہماری چل رہی ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ان تیاریوں سے جوان کا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تیاری چلے گی تو صرف یہ چلے گی کہ ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جائے، ایک امت بن جائے۔ یہ نہیں تعصب والے نہیں کہ یہ یونیورسٹی کا ہے، یہ مدرسے کا ہے، نہ، ایک بن جائیں، ایک ساتھی ہو جائیں۔ اگر آپ ایک ساتھی ہو گئے تو ہماری کامیابی ہمارے مقدر میں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے آواز لگائیں، چاہے سوشل میڈیا پر ہو، ہم اس سوشل میڈیا کو استعمال کریں۔ نوجوانوں، اس سوشل میڈیا کو استعمال کرو اپنے لیے، ورنہ یہ سوشل میڈیا آپ کو اپنے لیے استعمال کر دے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ورنہ اپنے لیے استعمال کرے گا، غرق ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کیا ضرورت ہے ایک گن کو سرچ کرنے کے لیے؟ کیا ضرورت ہے نوجوان کو گن سرچ کرنے کے لیے؟ ڈالو پوسٹیں اسرائیل کے خلاف، ڈالو پوسٹیں اس کے خلاف، اتنا تو کر سکتے ہو۔ اور حکمران اگرچہ سوئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا کم از کم مواخذہ نہیں ہوگا، ہم اپنا حق ادا کرتے رہیں گے اور کریں گے، باقی حکمران جانے اور اللہ جانے۔ اور اے اللہ، ان حکمرانوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہیں فرمانا۔ ان چھوٹی معصوم بچوں کی آواز آج خالد بن ولید تو نہیں ہے، آج ابو عبیدہ بن جراح بھی نہیں ہے، آج جو ہے عبداللہ بن عباس بھی نہیں ہے، آج وہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ تم نے ان لوگوں کو تو تیار کیا جو یحییٰ سنوار جیسے لوگ ہیں، جن کے بارے میں میرے دوست نے کہا کہ میری وائف نے خواب میں دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لاشوں کو لے کے جا رہے، فلسطینیوں کے لاشوں کو، اور اوپر ایک کائی پہ جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہ میرے فلسطینی ہیں، میں ان کو بدر کے ساتھ، اہل بدر کے ساتھ دفن کروں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اہل فلسطین کی جو ہے کیا فرمائے، مدد فرما دے، اور یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔